अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज ईद मिलादुन नबी, उनका यौम विलादत मनाया जा रहा था, लेकिन वो हस्ती कि जिसने अमन का दर्स दिया और ये करार दिया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन आज उसी हस्ती के यौम विलादत के मौका पर पेशावर में 9 निहत्ते शहरियों को खून में दहशतगर्दों ने नहला दिया और पेशावर के ज़री इंस्टीट्यूट में दहशतगर्दों के हमले में 35 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस, एफसी और फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तीनों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। डीजी ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के अफगानिस्तान में राब्ते थे और उन्होंने कहा कि अब अफगानिस्तान जो है उसे अपने हिस्से का काम करना है, एक ऐसे वक्त में कि जब नेशनल एक्शन प्लान पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात पे दर पे जो पाकिस्तान में पेश आए हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, इस्लामाबाद में हुए और KP में और फाटे में हुए, तो अब क्या जो नए दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इसे दहशतगर्दी की ताज़ा लहर या रिसर्जेंस समझा जाए या फिर दहशतगर्द अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं? इस सारी सूरत हाल पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब, काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नईम खालिद लोधी साहब, साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं, और KP असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। असद कैसर साहब, आज एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का निशाना बना है। दहशतगर्दी के साए अब तक KP से क्यों नहीं छट रहे? एक हफ्ता पहले ही AIG अशरफ नूर साहब भी दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से सलाम। ये जो आज वाकया हुआ है इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है और जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए कहना चाहता हूँ कि आज हमला जो है ना, ये 8 बजे 8:30 को ये हमला हुआ सुबह, और मैं बहुत इस वक्त खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी पुलिस को कि विद इन 5 मिनट्स हमारी तमाम पुलिस जो लोकल थाना है वो पहुंच चुकी थी, और 8 मिनट में जो हमारा SSP ऑपरेशन है सिजाज साहब, वो नाइट ड्रेस में वहां पहुंचा था और कमांड संभाल ली थी। तो और तकरीबन 8-9 मिनट में आर्मी भी पहुंची थी, तो बहुत क्विक रिस्पांस था। ये बहुत बड़ी कैजुअल्टी हो जाती अगर फोर्सेज टाइम पे रिस्पांस ना करते। तो एक तो ये कि इस वक्त आपको पता है कि जो कैजुअल्टीज हुई हैं इसमें टोटल 9 कैजुअल्टीज हुई हैं, जिसमें 8 स्टूडेंट हैं और एक जो है ना वो सिक्योरिटी गार्ड है, जबकि 3 दहशतगर्द जो है ना इसमें मारे गए हैं। तो आपको पता है कि ये तो वॉर एंड टेरर का हिस्सा है, और जब तक अफगानिस्तान में ये सूरत हाल चल रहा है तो इस वक्त तक हमें इस किस्म की चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त KP के पुलिस जो है ना जितनी क्विक रिस्पांस किया है, जितनी इफेक्टिवली इस इवेंट को मैनेज किया है, तो मैं समझता हूँ कि पुलिस अफसरान को और पुलिस और आर्मी को इसका क्रेडिट जाता है, और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इसकी ये जो भी इकदाम करने पड़े तो सूबाई हुकूमत अपने इकदाम करेंगे। इसके लोकल भी कोई मुलाकात हैं या फिर अफगानिस्तान से ही इसको लिंक किया जाना जो है वो मुनासिब है? बेसिकली ये सारा आपको पता है कि पेशावर जो है ना, ये आप यहाँ से तकरीबन 2 घंटे में आप अफगानिस्तान में होंगे, और जो पेशावर के इर्द गिर्द सारा फाटा एरिया है, यानी जो बाड़ा और जमरोद है, ये नॉट मोर देन 20-25 मिनट्स में आप बाड़ा और जमरोद में होते हैं जो फाटा है। और इस तरह ममन में जो है ना 30-35 मिनट 40 मिनट में आप ममन में होते हैं, और दरादम खेल जो है हमसे इतना फासले में ज्यादा 15-20 मिनट में आप दरादम खेल में पहुंच जाते हैं। तो हम पेशावर ये कि ये बिल्कुल इर्द गिर्द इसका सारा फाटा के एरिया है, जो कि हमारे उसमें नहीं आता, और डेफिनेटली हमें मसाइल हैं। और जिस सूरत हाल में हमने हुकूमत संभाली और जिस हालात में, तो इसके लिए जो इसकी अरेंजमेंट्स करने पड़े, यानी सबसे ज्यादा हमने पुलिस फोर्स को जो है ना इसको ज्यादा स्ट्रेंथन किया, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की, उसकी मुख्तलिफ ट्रेनिंग की, उसकी इंटेलिजेंस के लिए अपनी स्कूल्स बनाए, उसकी प्रोफेशनलिज्म पे ज्यादा फोकस किया, और आज इसके ये है कि एक इफेक्टिव मैनेजमेंट हुआ है, और पहली दफा जो है ना तमाम फोर्सेस ने टाइमली बिल्कुल लायक तहसीन है सिक्योरिटी फोर्सेस की, बर वक्त उनका जो रिस्पॉन्स था, तीनों दहशतगर्दों को मार दिया गया। इम्तियाज गुल साहब,
کے پی میں ایک اور حملہ اور تانے بانے افغانستان میں. جس طرح کہ آج DSPR کے مطابق انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے افغانستان میں رابطے تھے، وہ رابطے میں تھے افغانستان کے اندر. تو کیا یہی مکمل ڈائگنوسس ہے یا پھر ہمیں خود بھی اپنے حصے کا کام کرنا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہمارے اعلیٰ حکام، چاہے وہ سویلین ہیں چاہے فوجی ہیں، جو ایک دم کبھی را کا نام لے لیتے ہیں، کبھی افغانستان کا نام لے لیتے ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ شعوری طور پہ الزام سے یا ذمہ داری سے مبرہ ہونے کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ یہ لوگ باہر سے آئے تھے. کچھ ہم سٹوریز یہ بھی ہم نے سنی کہ وہ گزشتہ رات پہنچے تھے یہاں سے اور آ کے کہیں پہ ٹھہرے اور انہوں نے صبح حملہ کر دیا، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ بڑی کوئی کریڈیبل بات ہے، اس لیے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کو اس علاقے سے پھر فیملیرائز کروایا جاتا ہے. کچھ عرصہ اس کو لگتا ہے، اس کے بعد ان کو لانچ کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ رات وہ پہنچے اور صبح ہی وہ ایکشن پہ نکل آئے صبح. ایک رات پہلے بھی آئے سر، پھر بھی جی. تو اس میں میرا خیال ہے کہ 17 سال ہو گئے ہیں ہمارے تمام جو سیکیورٹی حکام ہیں سویلین اور ملٹری، ان کو شاید اب تک ایک بات تو سیکھ لینی چاہیے تھی کہ ایک مسئلہ ہے، ہمیں اس کا سامنا ہے اور اس کی مخصوص وجوہات ہیں، چاہے ہمارے بھارت کے ساتھ خراب تعلقات ہیں، چاہے افغانستان کے ساتھ ہیں، یا پھر امریکہ کے ساتھ جو کہ پاکستان کو بھارت کی نظر سے دیکھتا ہے. تو ہمیں ایک جو ٹوٹیلٹی میں اگر ان امور کو سامنے رکھیں تو یہ حملہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے ابھی. اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس نوعیت کے اور بہت سارے حملے ہوں گے. آپ کو ناظرین کو یہ یاد دلا سکتے ہیں ہم کہ 2-3 ہفتے پہلے ہی امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اور ابھی 4 دن پہلے ان کے جو افغانستان میں فوجی سربراہ ہے جنرل نکلسن، انہوں نے ملتی جلتی بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے توقعات ہمیں ہیں، پاکستان بہرحال ابھی تک اس نے ہماری توقعات پہ پورا نہیں اترا ہے، لیکن اگر انہوں نے ایکشن نہ لیا، تھریٹننگ ٹون اگر ایکشن نہ لیا تو ہمارے پاس پھر آپشنز اویلیبل ہیں. تو پھر انسان سوچتا ہے جب یہ واقعات اتنے تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ کیا یہی ایک آپشن ہے جو کہ افغانستان یا بھارت کے رستے امریکہ یہاں پہ ایکسرسائز کر رہا ہے. بالکل صحیح. نعیم خالد لودھی صاحب، کے پی کی بات کی جائے تو پشاور کا آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہو، چارسدہ یونیورسٹی کا واقعہ ہو، یا پھر آج جو زرعی انسٹیٹیوٹ پر حملہ ہوا ہے، تعلیمی اداروں پر جو حملے کرنے کا یا ان کو نشانہ بنانے کا جو ٹرینڈ ہے یہ کتنا خوفناک ہے، بالخصوص ایک ایسے وقت میں کہ جب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت 27% اس سال دہشت گردی کے واقعات میں کمی واقع ہوئی ہے. جی وہ کمی تو اپنی 1-2 باتیں میں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ایک بات ابھی ہم کلیئر ہونی چاہیے کہ 12 ربیع الاول کو حملہ کرنے والے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہماری اسلامی پارٹیاں اسلام کا اتنا نام لیتی ہیں، ان کو سب سے پہلا یہ کام کرنا چاہیے، ایک دم آج شام تک ان کو یہ فتویٰ دے دینا چاہیے تھا کہ یہ لوگ جو حملہ ہے کسی صورت میں مسلمان نہیں ہو سکتے. ابھی تک وہ ایسی کوئی بات آئی نہیں ہے جو کہ میرے خیال میں آنی چاہیے. میرا خیال ہے امتیاز گل صاحب نے ایک طرف صحیح انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ جو اعلان تھا، جو بات چیت کی تھی، جو امریکنز نے ہمیں تھریٹ کیا تھا اور جو انڈیا کے ساتھ ان کا نیکسس بنا ہے، اور اس کے بعد یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ افغان موجودہ حکومت، جس کو میں وہاں کی ریپرزنٹیٹیو حکومت نہیں کہتا، وہ ہیوی انفلوئنس میں ہے ہندوستان کے اور امریکہ کے. تو پہلے جو انہوں نے بات کی کہ ہمیں ہر وقت بیرونی طاقتوں کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگلے ہی بات میں انہوں نے یہ بات خود مان لی کہ یہ حالیہ جو لہر دوبارہ چلی ہے اس میں یہ فیکٹر ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک دفعہ آپ نے جیسے کہا کہ ہم نے قابو پا لیا تھا، پھر یہ سارے اعلانات ہوئے، پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ باگرام ایئر بیس کے اوپر ان سب کو بلایا گیا ہے، ان کو میں پیسے تقسیم کیے گئے، اور اس کے فوراً بعد یہ چیزیں ہونے لگی ہیں. 1-2 مسئلے، ایک تو یہ ہے کہ جتنی چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں ان کی زیادہ اتنی تشہیر نہیں ہوتی. کم از کم میرا اپنا اندازہ یہ کہ 10 اٹیمپٹ جو وہ کرتے ہیں اس میں سے 1-2 میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، 7-8 ناکام ہو جاتے ہیں. لیکن صاف ظاہر ہے کہ جو چیز ہو نہ سکے اس کی کیا زیادہ کی جائے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ سیکیورٹی فورسز یا پولیس کو کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے کہ جی ہم نے ان کے رابطے ان کے ساتھ، آخر انہوں نے کوئی بات سنی ہوگی، کوئی بات پکڑی ہوگی تو تبھی پتہ چلے گا. بنیادی طور پہ یہ درمیان میں ہے معاملہ، اس میں ہمارے اپنے مسائل حل کرنے والے بھی ہیں اور بیرونی طاقتوں کا ہاتھ بھی ہے. اپنے مسائل صاف ظاہر ہے، جتنے سوشل انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ کو صاف بتاتے ہیں کہ لوگ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں آپ کے جسٹس سسٹم سے، آپ کے تعلیمی نظام سے، آپ کی اکنامک اپرچونٹی سے، جو کہ سب کے لیے برابر نہیں ہے. اور بیرونی جو آپ نے خارجہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے، جس طریقے سے مختلف لوگوں کے ساتھ دشمنیاں بڑھائی جا رہی ہیں، اس کا شاخسانہ بھی ہے.
تو آپ کوشش تو کر رہے ہیں اپنا نیا بلاک بنانے کی جس طریقے سے بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذمہ داری تو یہ سیکیورٹی فورسز ہی کی بنتی ہے، انٹیلیجنس اداروں ہی کی بنتی ہے کہ وہ پریمپٹ کرنے کی کوشش کریں، ان چیزوں کو سٹیمپ کرنے کی کوشش کریں. لیکن جیسے کہہ رہے ہیں میرے دوست کہ جب تک افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، امریکہ کے ساتھ آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے، ہندوستان کے ساتھ آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے، یہ کام اس طریقے سے چلتا رہے گا. ہم کتنا اس کو سپریس کر سکیں گے وہ ہماری کامیابی ہوگی، لیکن وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. جب تک یہ سی پیک آپ کا چل رہا ہے، جب تک چائنا کے ساتھ دوستی ہے، آپ کی روس کے ساتھ بڑھ رہی ہے، تو یہ سارے عوامل اس میں شامل ہیں. یعنی ایمز بڑے ہوں گے تو بڑے چیلنجز کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا مستقبل میں بھی. خرم اقبال صاحب، بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات گزشتہ کچھ ہفتوں میں زیادہ ہوئے ہیں. پشاور میں بھی گزشتہ ہفتے اے آئی جی صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا، اسلام آباد میں ہوا واقعہ دہشت گردی کا. تو آپ کی دانست میں اسے دہشت گردی کی ریسرجنس سمجھا جائے یا پھر دہشت گرد اپنی موجودگی کا صرف احساس دلا رہے ہیں؟ دیکھیے، دہشت گردی کے حوالے سے گزشتہ 6 ماہ میں کافی دلچسپ اور خوفناک رجحانات دیکھنے کو آئے ہیں. اوورآل دہشت گردی کے مجموعی واقعات میں یقیناً کمی آئی ہے. گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے مطابق 12% کمی آئی ہے پاکستان میں 2017 میں دہشت گردی کے واقعات میں. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فریکوینسی تو کم ہو رہی ہے لیکن انٹینسٹی بڑھ رہی ہے. پہلے ایک اٹیک میں 3 لوگ شہید ہوتے تھے، اب ایک اٹیک میں جو شہادتیں یا جو لوگ جاں بحق ہوتے ہیں ان کی تعداد 8 سے 10 کے قریب ہے. انٹینسٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ گزشتہ 6 ماہ میں ایک چیز یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ ہارڈ ٹارگٹس پر زیادہ اٹیکس ہوئے ہیں. مثال کے طور پر 2007 سے لے کر 2013 کا وقت ایسا تھا جب دہشت گردوں نے بلا امتیاز سافٹ اور ہارڈ دونوں ٹارگٹس کو نشانہ بنایا. مساجد کو نشانہ بنایا، جنازوں کو نشانہ بنایا، بازاروں کو نشانہ بنایا. اس کا انہیں ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ ان کی عوامی مقبولیت میں بہت زیادہ کمی دیکھنے کو آئی. میرا خیال ہے کہ یہی ان کی عوامی مقبولیت میں کمی تھی. ایک وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے جس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ سافٹ ٹارگٹ سے ہارڈ ٹارگٹس کی طرف موو کریں. تو یہ ایک بہت ایک اہم رجحان ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سے ان کی عوامی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے گا کہ اگر وہ ہارڈ ٹارگٹس کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے اس سے ایک چیز کا ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ان کی صلاحیت میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ضرور ہو رہا ہے. آپریشن ضرب عضب کے بعد دہشت گردوں کی صلاحیت میں خاصی کمی دیکھنے کو آئی تھی. ان کا سارا انفراسٹرکچر فاٹا سے ڈسلوج کر دیا گیا تھا. لگتا یہ ہے کہ ان کی کراس بارڈر سینچریز جو ہیں، جو ان کی پناہ گاہیں ہیں افغانستان میں، وہ مضبوط ہو چکی ہیں، وہ مزید محفوظ ہو چکی ہیں، اور وہاں سے ان کا جو اٹیکس کرنے کا جو سلسلہ ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے پاکستان کے موقف کو تقویت ملتی ہے. اب کرنا کیا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ آپریشن ضرب عضب کا مینڈیٹ جو ہے وہ پاکستان تک محدود تھا. آپریشن رد الفساد کے تحت آپ کو افغانستان کو انگیج کرنا ہوگا. اب طاقت سے زیادہ سفارت اور سیاست کو چانس دینا ہوگا، تب جا کر ہم آپریشن ضرب عضب کے جو گینز ہیں ان کو کنسولیڈیٹ کر سکیں گے. اسد قیصر صاحب، امن لشکر کے سربراہان بھی ٹارگٹ ہوں، جیسا کہ گزشتہ روز جنوبی وزیرستان میں ٹارگٹ کیا گیا، تعلیمی ادارے بھی ٹارگٹ ہوں اور سیکیورٹی ادارے بھی دہشت گردوں کا ٹارگٹ ہوں، تو پھر ایسی صورتحال میں آج جو آپریشن ہوا وہاں پر تو ہم نے دیکھا سیکیورٹی فورسز نے ایک زبردست کارروائی کی، اپنی مہارت کا انہوں نے اظہار کیا. تو اس ساری صورتحال میں اس کا کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے جب تمام ہی لوگ اس کے دہشت گردوں کے نشانے پر ہوں؟ دیکھیں، اس کے لیے جو نیسیسری ارینجمنٹس ہیں، سب سے اہم تو ہمیں جو اس وقت درپیش مسائل ہیں اس میں ہم نے سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا کہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ کریں اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اور اپنی پولیس کی. اور اس کے لیے ہم نے پروفیشنلی تمام وہ اقدامات اٹھائے. یعنی پہلی دفعہ ہم نے 5 مختلف سکولز بنائے، جس میں انٹیلیجنس کا اپنا سکول ہے، جس میں خاص کر جو ایلیٹ ہمارے ہم نے ایک کورس بنایا ہوا، اس کی اپنی ایک ٹریننگ ہے. یعنی مختلف اس کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کے ساتھ بھی ہم نے ایک DRC کا ایک نظام بنایا تاکہ عوام، حکومت اور خاص کر پولیس کے آپس میں ایک ریلیشن اسٹیبلش ہو، تاکہ اس کی مؤثر جو انٹیلیجنس ہے وہ زیادہ مؤثر طریقے سے سامنے آ سکے. میں نے جو اس طرح کہا کہ یہ ہمیں چونکہ ہمارا پورا ایریا جو ہے نا، آپ اس کو ایک دوسرے نظر سے دیکھیں، KPK جو ہے نا یہ بالکل افغانستان کے بارڈرز پہ ہے. یعنی آپ کا پورا KPK وہ افغانستان کی بارڈر پہ جو ہے نا پڑتا ہے کہ فاٹا سے، اور تو ہم ایک نئی ایک ڈفرینٹ سچویشن کو ہم فیس کر رہے ہیں. یعنی آپ پنجاب اور سندھ اور اس میں سچویشن الگ ہے، لیکن 2017 کے دوران 11 دہشت گردی کے واقعات صرف KP میں ہو چکے ہیں.
हाँ बिल्कुल, देखे उसमें, लेकिन आप देख ले चासदा में हुआ अटैक, खासकर जो उस पे हुआ कचहरी पे जो हुआ, उसमें भी हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने बहुत मुअस्सर तरीके से उसको डिपेंड किया और उसको नाकाम किया। आज भी जो हुआ है मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और आप खुद भी देखते हैं कि बहुत इफेक्टिवली इसको मैनेज किया गया। यानी ये बहुत गुंजानाबाद एरिया है जहाँ पूरा नर्सिस वहाँ हॉस्टल था, बाकी तालीमी इदारे उधर हैं, और यहाँ हम देखें एक बात बिल्कुल जो जनरल इम्तियाज गुल साहब ने बताई, हम एक इंटरनेशनल वार की जद पे हैं। वार एंड टेरर ये एक आलमी जंग है, उसकी डायमेंशन आपको देखनी पड़ेगी। ये इंटेलिजेंस वार है, इसमें इस वक्त दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस इदारे इधर आए हुए हैं। ये सिर्फ इसके लिए मुल्की लेवल पे जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है, इसे फिर रिविजिट करना पड़ेगा। और सबसे अहम बात ये कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी भी पे सोचना होगा, हमारे फॉरेन पॉलिसी में वो क्या प्लाज हैं कि इसकी वजह से हम सही मानों में मुअस्सर सफारतकारी नहीं कर रहे। अभी मेरे जो दोस्त ने एक बात कही कि इसमें सिर्फ जो है ना फोर्स के अलावा और भी ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, और इसके लिए जब तक हम और ऑप्शन नहीं ढूंढेंगे, यानी सबसे पहले हमें हमारे लिए जरूरत इस बात की है, क्योंकि हमारे KPK में जो टेररिज्म हुआ, जो दहशतगर्दी का बहुत बड़ा यहाँ सबसे बड़ा निशाना बना, उसकी वजह से हमारी इकॉनमी पे बहुत बुरी असरात पड़े हैं, और इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज, तो नौजवानों को रोजगार की रूट काज को भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा कि वो बुनियादी रूट काज क्या है कि उसको एड्रेस किया जाए, और उसके लिए हम पूरी मुअस्सर तरीके से कर रहे हैं। आपको पता है कि पहली दफा हमने तकरीबन तमाम इदारों को आजाद किया, हमारी पुलिस की जितनी हमने पावर दी, इसको अथॉरिटी दी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म कर दिया, ताकि पुलिस जो है ना किसी की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस न हो, उसको बिल्कुल आजादी हो कि वो अपने मामलात को सीए ना चले। लेकिन सबसे पहली बात यह है, मैं बिल्कुल हमारे एक दोस्त ने जो बात की है, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें अपनी पॉलिसी को भी रिविजिट करना पड़ेगा, हमारे खारिजा पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा, और बिल्कुल तरजीहात सेट करना होंगी। असद कैसर साहब, फाटा का मामला है वो जो कि अभी तक लटका हुआ है, एक फजलुर रहमान साहब के कहने पर मामला रुक गया। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं आपको बताऊं, कल हमारी मीटिंग थी, हमने पूरी फाटा की यूथ को बुलाया हुआ था। इतनी फ्रस्ट्रेशन है। मैं समझता हूं कि अगर 2018 में फाटा के अवाम को मौका नहीं दिया गया और उसको सूबे में शामिल नहीं किया गया, तो मैं नहीं समझता कि उसकी क्या रिपरकशन होंगे, उसकी कितनी डिजास्टर आ सकती, कोई तस्वर नहीं कर सकता। क्योंकि दुनिया में कहीं है जो FCR का कानून यहाँ है, जो जंगल का कानून है, कि दुनिया में उसकी बुनियादी हुकूक नहीं है। कौन सा मुल्क मुझे दुनिया में कोई बता दे कि फाटा में जो जिस तरह उसको ट्रीट किया जाता है, और इसको आपको पता है पुश्तों में कहते हैं इलाका गैर। इलाका गैर का क्या मतलब है? कि मतलब ये गैरों का इलाका है, मतलब कहते हैं इलाका गैर। भाई ये हमारे अपने लोग हैं, जिसको हम इस तरह ट्रीट करते हैं कि कोई हमारे ये इंसानी नहीं है। आप देख रहे कि फाटा की अवाम जो पूरी फाटा की उसकी आबादी बर्बाद हो गई इस ऑपरेशन के साथ, उसकी इकॉनमी बर्बाद हो गई। ये जो फाटा में सबसे अहम बात है। ठीक, यानी कि जो दहशतगर्दी के मुख्तलिफ जो मुहर्रिकात हैं, एहसास महरूमी में से एक अहम मुहर्रिक है। इसी के साथ एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बात हो रही है पेशावर में दहशतगर्दी के वाक़े की, जहां दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने महारत से तीनों दहशतगर्दों को मार दिया। इम्तियाज गुल साहब, DG ISPR ने कहा कि अफगानिस्तान को अपने हिस्से का काम अब करना होगा। जिस दहशतगर्द तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल की है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। जबकि अशरफ गनी साहब का जो बयान आया, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त बातचीत करना चाहते हैं क़याम अमन के लिए ओवरऑल। तो उनका एक डेलीगेशन गुज़श्ता हफ्ते या उससे एक हफ्ता पहले पाकिस्तान में आया हुआ था, हाई लेवल डेलीगेशन, अभी भी इनके यहाँ पे मौजूद है एक डेलीगेशन का। तो फिर किस तरह की बात, आर्मी चीफ भी अफगानिस्तान का दौरा कर चुके हैं, मुलाकातें कर चुके हैं हाई लेवल ऑफिशियल्स के साथ, तो फिर अब क्या किस लेवल की वो चाह रहे हैं बातचीत, क्या बेसिकली? देखिए, जो उन्होंने तवक्कुआत पाकिस्तान से वाबस्ता कर रखी हैं, जिस अंदाज में अमेरिका की तवक्कुआत पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, पाकिस्तान उस तरह नहीं करेगा। ये तो बड़ी क्लियर बात है कि उनकी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान कोई काम नहीं करेगा। पाकिस्तान ने अपने हालात को देखना है, अपनी तरजीहात के मुताबिक हर कदम पाकिस्तान ने उठाना है। अब गुज़िश्ता साल डेढ़ साल में अफ़गान हुकूमत का ये ख्याल था कि शायद पाकिस्तान पे दबाव डाल के हम हक्कानी नेटवर्क और दूसरे जो तालिबान हैं जिसको कोयटा शूरा कहा है, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करवा लेंगे।
لیکن پاکستان ظاہر ہے اپنی سرزمین پہ افغانوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کرے گا اور نہ ہی کرنا چاہیے. ان کو البتہ مجبور یہ کرنا چاہیے کہ بارڈر کے اس طرف چلے جائے. تو اصل جو بات چیت ہونی ہے پاکستان افغانستان کے درمیان، اس کا محور یہ ہوگا کہ آپ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں، پہلے ایک دوسرے کے کریڈیبل یعنی قابل اعتبار معلومات کا تبادلہ کریں، ان معلومات کی بنیاد پہ پھر ایک دوسرے متعلقہ جو اہداف ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اب ایک بد اعتمادی جو ہے اب اس کو شاید افغان حکومت کو ابھی ایک احساس ہوا ہے کہ پاکستان کو آپ مکمل طور پہ نظر انداز نہیں کر سکتے. صاحب آپ کی اجازت سے میں آپ کو انٹرپٹ کروں ذرا. صلاح الدین محسود صاحب IG KP ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ صلاح الدین محسود صاحب شو میں وقت دینے کے لیے. شناخت کیا ہوئی ہے دہشت گردوں کی، ان سے متعلق کیا مزید تفصیلات سامنے آ سکی ہیں اب تک؟ چونکہ 12 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے. DG ISPR نے جیسا کہ کہا کہ یہ دہشت گرد افغانستان میں رابطوں میں تھے. تفتیش کا پہلا دن ہے، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن جس طرح DG ISPR نے بتایا فاٹا میں اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے اب ٹھکانے یا آماج گاہیں نہیں ہیں. ملیٹنٹ سارا اکراس دا بارڈر ہی پڑا ہوا ہے، وہیں سے سلپ ہوتا ہے اور بہت حد تک گرفتاریاں اور ہماری کامیابیاں بھی رہتی ہیں. کبھی کبھی ایک آدھ سیل اپنا وار بھی کر جاتا ہے آئسولیٹڈ سافٹ ٹارگٹس کے خلاف. تفتیش جاری ہے اور چیزیں اگلے 24-36 گھنٹوں میں بہت کلیئر ہو جائیں گی. میں ایگری کرتا ہوں DG ISPR کی اسٹیٹمنٹ سے. یہ صاحب گزشتہ ہفتے بھی ایک آج واقعہ ہوا، گزشتہ ہفتے بھی AIG صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا پشاور کے اندر، حیات آباد کے اندر ہی. تو جو تازہ لہر ہے دہشت گردی کی KP کے اندر، اس کے محرکات کیا ہیں؟ خطے کی اوور آل صورتحال اور اس میں CPEC جیسے ایشوز، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں بیرونی اور ساتھ جو TTP کے یا باقی دہشت گردوں کے گروپس ہوتے ہیں اکراس دا بارڈر، ڈسرپشن کا بیسک اس کا پرپز ہوتا ہے بیسکلی ڈسرپشن. اس میں پھر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ایکٹیویٹی جب ہوتی ہے اس طرح کی تو اس کا یہی ہوتا ہے. ان کی اور کیپیسٹی تو نہیں ہے سوائے آئسولیٹڈ انسیڈنٹس کے اور سافٹ ٹارگٹس کے، لیکن پھر یہی ہوتے ہیں وقوع. اوور آل ہماری اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ہم اپنا کام کرتے ہیں. پچھلے 2 سالوں میں خیبر پختونخوا پولیس نے 1350 سے زیادہ ملیٹنٹ گرفتار کیا. اس سال 419 کے قریب ملیٹنٹ جو ہے گرفتار ہوا، جس میں 70 ور کلڈ ان آپریشن. تو یہ یہاں پر آپ کی وساطت سے میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ جب دہشت گردی کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں جب آپ جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ملیٹنٹ کی یہ آئسولیٹڈ کیسز کی وقوعوں کو یہ ایکسپیکٹڈ امر کے طور پہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کبھی کبھی ہو سکتا ہے. اجی صاحب تعلیمی ادارے ہم نے دیکھا کہ KP میں تواتر سے ٹارگٹ ہوتے رہے، چاہے وہ باچا خان یونیورسٹی ہو چارسودہ کی، اس کے علاوہ پشاور میں APS ٹارگٹ ہوا اور آج یہ زرعی انسٹیٹیوٹ ٹارگٹ ہوا. تو تعلیمی اداروں کو جو ٹارگٹ کرنے کی ایک جو اسپیسیفک پالیسی ہے، اس کو کیا سمجھا جائے؟ اور دوسرا اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کیجیے گا، جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ رات سے یہ حملہ آور پشاور کے اندر ہی موجود تھے، کیا یہ اطلاعات درست ہیں؟ رپورٹس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا، انٹیلیجنس کے یا تفتیش کے ایشوز ہیں. خیبر پختونخوا میں 28,000 سے زیادہ سرکاری اسکول ہیں اور کل ملا کے 50,000 کے قریب بن جاتے ہیں پرائیویٹ اور سرکاری، بڑے اور چھوٹے سب ملا کے. یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سال جنوری سے لے کر یہ 11 مہینوں میں ہم نے کوئی 2.5 لاکھ چیکنگ کی ہے مختلف اسکولوں کی. اس 2.5 لاکھ کے بعد ہم نے 70,000 ایڈوائزری ایشو کی ہے. تمام اسکولوں پہ پہرا دینا یا پولیس کی نفری کھڑی کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں باربڈ وائر، CCTV کیمراز، ان کے گیٹس کے اوپر سیکیورٹی کا انتظام، اس کے علاوہ ان کو جہاں جہاں پولیس کی فورس نہیں ہے وہاں پر پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز. تو راؤنڈ دا کلاک یہ چلتا رہتا ہے، کام کرتے رہتے ہیں. یہاں پر میں یہ بتاؤں جب دہشت گردی کی جنگ ہوتی ہے، آپ یورپ کو دیکھ لو، امریکہ کو دیکھ لو، جب جنگ ہوتی ہے تو سول انسیڈنسز یا آئسولیٹڈ انسیڈنسز جو ہے سافٹ ٹارگٹ کے خلاف کہیں نہ کہیں ملیٹنٹ اپنا وار بھی کر جاتا ہے. جہاں ہم 419 پکڑتے ہیں وہاں پر 1 یا 2 بھی اگر سلپ ہو جاتے ہیں تو انسیڈنس ہو جاتا ہے. صحیح، بہت شکریہ صلاح الدین محسود صاحب وقت دینے کے لیے. IG KP بات کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ مجھے ایک بریک لینی ہے. امتیاز گل صاحب معذرت خواہ ہوں، بریک لینی ہے. بریک کے بعد آپ یہیں سے اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. ناظرین جہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले इम्तियाज़ गुल साहब, आप बात कर रहे थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक बदइत्मादी की फ़िज़ा है और जो सूरत हाल एक बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। वो देखिए, बुनियादी तौर पे बात यह है कि दोनों मुल्कों के पास बाहमी बातचीत के अलावा कोई चारा नहीं है। दोनों मुल्कों के लिए ज़रूरी है कि वो अमेरिका और भारत के असर नफूस से बिल्कुल अलहदा होकर आपस की बातचीत करें। पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे इंतज़ामी इक़दाम जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ कार्गो से है, तिजारत से है, मरीज़ों के साथ है, तलबा के साथ है, उसके हवाले से जो नई कोई ज़वाबित तय पाए थे तकरीबन 1.5 साल पहले, उस पर बाकायदा अमल दरामद करे। पाकिस्तान को चाहिए कि जो आनन फानन बॉर्डर बंद हो जाता है उससे इंतहाई ज़्यादा नुकसान होता है, लोगों का भी, ताजरों का भी। पाकिस्तान की मईशत जो है उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। यहाँ से ट्रांजिट ट्रेड जो था अफ़गानिस्तान का वो आधे से भी ज़्यादा कम हो गया है। पाकिस्तान की अपनी तिजारत तकरीबन $2 अरब से कम हो के शायद इस साल $1 अरब रह जाएगी अफ़गानिस्तान के साथ। तो ये सारी ऐसी वजूह, इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका तदारुक ख़ुद पाकिस्तान कर सकता है। और दूसरी बात यह कि अफ़गानिस्तान के पास भी इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करे। अलबत्ता तवक्कुआ जो उन्होंने वाबस्ता कर रखी हैं वो गलत हैं, इसलिए कि बहुत सारे अवामिल ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, वहाँ की ख़राब सूरत हाल के, बिल्कुल, और उसका ज़िक्र ख़ुद साबिक़ सदर हामिद करज़ई भी करते हैं। बिल्कुल, सिर्फ हामिद करज़ई नहीं करते बल्कि ईरान भी करता है। ईरान को जब तक अमेरिका शामिल नहीं करेगा, जो कि अब तक शामिल नहीं किया, उस वक्त तक अफ़गानिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान को सिर्फ ये ज़रूरी सब पे बावर कराना होगा कि हम अफ़गानिस्तान के क़ज़िये में हल करने में मदद तो दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास इस मसले के हल की कोई कुंजी नहीं है। इसकी कुंजी इलाकाई ममालिक के पास है, उनको शामिल किए बगैर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं आ सकता। नईम खालिद लोधी साहब, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। एक तरफ अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, बदइत्मादी की फ़िज़ा है जो कि बढ़ती जा रही है आए रोज़, अमेरिका का दबाव पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा है और इंडिया भी नज़रें लगाए बैठा है सी पैक प्रोजेक्ट को सबूताज करने के लिए। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए अब वे फॉरवर्ड क्या है, हमारे पास ऑप्शन और चॉइसेस क्या है? जी, पहले तो ये अफ़गान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के ताल्लुकात जैसे वो बात कर रहे थे, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अफ़गान हुकूमत पोलिटिकली आज़ाद नहीं है और इस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ वेल अंडरस्टूड। ये जो आपने बात की, देखें बात ये हुई है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो एक बहुत एक्यूट इम्बैलेंस है हमारे ख़ित्ते में और उसे हमारी लीडरशिप को समझने की ज़रूरत है। जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और इस इलाके की एक बड़ी पावर आपस में एका कर लें और एका उनका ये हो कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, तो देन देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम एट हैंड और इसको हल्का नहीं लिया जा सकता। ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं चाइना के साथ, रूस के साथ, ईरान की तरफ भी आप तवज्जो दे रहे हैं, तुर्की है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, लेकिन यू आर गोइंग वेरी स्लो। जितनी तेज़ी से अभी ये वो मामला तो शुरू हो गए हैं ना, जैसे आप बता रहे हैं कि ये मैनिफेस्टेशन है, ये जो नई लहर जिसको आप कह रहे हैं, ये उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। एक बात हमें याद रखनी चाहिए, नंबर 1 कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पॉलिटिकली जो इम्बैलेंस पैदा हुआ है, जो ब्लॉक बना है, इसको हम बैलेंस आउट करने की कोशिश करें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन इस कोशिश के बावजूद अगर ये मामला ठीक ना हो तो ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ पैसिव वॉर लड़कर अगर जंग हमारे पर थोप दी गई है, हाइब्रिड वॉर, तो अगर आप पैसिविटी का मुजाहरा करते रहे कि मैं वहाँ पर बंदे बिठा दूँ, वहाँ पे बंदे बिठा दूँ, इसको बचा लूँ, इसको बचा लूँ, तो मैं आपको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है। पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि कहीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं हो रहे कि कोई तीसरी ताकत जब इधर वाक़या होते हैं अफ़गानिस्तान के ज़िम्मे लगा दें और जब अफ़गानिस्तान में कोई वाक़या हो पाकिस्तान के ज़िम्मे लगा दें। आखिर जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेती है तो क्या हमें स्ट्रेट अवे मान लेना चाहिए कि उन्होंने किया होगा? इतना तो हमें भी अकल होनी चाहिए कि भी कोई तीसरा फरीक तो ये तनाव भी नहीं हिला रहा। तो जब आप पूरी कोशिश कर लें और कोशिश करते रहें, अपने दोस्तों को बावर करा दें, जी प्लीज़ हमारी मदद करें क्योंकि हमें मदद की ज़रूरत है इस वक्त। अगर वो ना हो पाए तो 2 बातें याद रखने की। नंबर 1, हमें अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी, कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। नंबर 2, इस किस्म की जंग में सिर्फ पैसिविटी और डिफेंसिव पोस्चर जो है वो काम नहीं करेगा। देन यू विल हैव टू पे देम इन द सेम कॉइन। जो कुछ आपके साथ आपके दुश्मन कर रहे हैं, अगर आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, अगर वो किसी और तरीके से डिप्लोमेसी से आपके काबू में नहीं आ रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मार खाते रहें और लेटे रहें, फिर आपको जवाबी कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी। ये मेरा तज्जिया है। सही है, पाकिस्तान को इफेक्टिवली डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी और इंटेलिजेंस लेवल पर भी हर जगह पर अपनी जो है काफ़ी मुतहर्रिक होना होगा तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए। हम साहब,
جو سہولت کاری کا معاملہ ہے، دہشت گردی افیکٹولی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک سہولت کاری نہ کی جائے ان کی. تو اس معاملے کو ٹیکل ابھی تک ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جو رپورٹس ہیں کہ رات سے قیام تھا پشاور میں ان دہشت گردوں کا، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، جس طرح سے بات کی امتیاز گل صاحب نے، گو کہ ابھی ہمارا آپریشن رد الفساد ہے وہ اسی چیز کو لے کر چل رہا ہے اور بڑا سکسیسفلی چل رہا ہے کہ سہولت کار ہیں جو دہشت گردوں کے، انہیں آئیڈینٹیفائی کیا جائے، انہیں اریسٹ کیا جائے. تو یہ معاملہ کیوں یہ ختم نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے، دہشت گردی کے دو پہلو ہوتے ہیں، نظریاتی اور تصویراتی. تصویراتی پہلو پر میرے ساتھی پینلسٹس نے سیر حاصل گفتگو کی ہے. آپ کو جو سوال ہے اس کا تعلق نظریاتی جانب سے ہے. سہولت کاروں کا جو بنیادی محرک ہوتا ہے دہشت گردی میں شمولیت کا، وہ ان کا نظریہ ہوتا ہے. سہولت کار عام طور پر دے آر ڈریون بائی اے ڈسٹارٹیڈ ورژن آف اسلام. اس کو ختم کرنے کے لیے ریاست کو ایک رد بیانیہ تشکیل دینا ہوگا جو کہ دہشت گردوں کا جو ورلڈ ویو ہے اس کو چیلنج کرے. اس ضمن میں کافی کوششیں کی گئی ہیں. نیکٹا نے بہت ایکسرسائزز کی، انٹلیکچوئلس کو انگیج کیا، اکیڈیمکس کو انگیج کیا، رائٹ کے لوگ بھی تھے، لیفٹ کے بھی تھے، سینٹر کے بھی تھے. کوششیں کی جا رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ سہولت کاری کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان میں اندرونی دہشت گردی کے پائیدار اور دیرپا خاتمے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ جو انرجی ہے وہ رد بیانیہ یا کاؤنٹر نیریٹو پر خرچ کرنی ہوگی. اور کاؤنٹر نیریٹو تشکیل دینے کے لیے بندوق سے زیادہ قلم کی طاقت جو ہے وہ زیادہ اس میں اہم ہے. اس میں ایک فوجی کے کردار سے زیادہ منبر و محراب پہ بیٹھا ہوا ایک عالم زیادہ اہم کردار ادا کرے گا، ایک استاد ایک اہم کردار ادا کرے گا. تو ریاست کو شعوری کوششیں کرنی پڑیں گی، انٹلیکچوئل کو اعتماد میں لیں، کلیرکس کو اعتماد میں لیں اور انٹیلیجنشیا کو اعتماد میں لیں، تب جا کے آپ دہشت گردوں کے خلاف ایک مؤثر رد بیانیہ تیار کر سکیں گے. امتیاز صاحب فائنلی شارٹلی بتائے گا کہ جو باتیں کی حرم صاحب نے، تقریباً نیشنل ایکشن پلان میں یہی کچھ اس میں دیا گیا تھا، لیکن اس پر اگر عمل درآمد ہو جاتا ہے تمام نکات پر تو لگتا ہے کہ ہم یہ چیلنجز سے نمٹ لیں گے. دیکھیے، نیشنل ایکشن پلان کے جتنے بھی نکات تھے وہ کوئی خلا میں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اس کا بہت سارا دار و مدار ہوتا ہے قیادت پہ، فوجی قیادت پہ، سول قیادت پہ. فوج نے اپنے اعتبار سے اپنا کام کر لیا، جہاں جہاں انہوں نے کلیئرنس آپریشن کرنے تھے وہ کر لیے. اس کا دوسرا حصہ تھا پولیس کے کرنے کا، سویلین انٹیلیجنس ایجنسی کے کرنے کا. انٹیلیجنس ایجنسی شاید اپنا کام کر رہی ہے لیکن پولیس نہیں کر سکی. اس طرح کرمنل جو ہمارے قوانین ہیں، CRPC جس کو کہتے ہیں، اس میں ابھی تک اصلاحات نہیں ہو سکی ہیں. تو بہت سارا کام تھا جو سویلینز نے کرنا تھا، پارلیمنٹیرینز نے کرنا تھا. انہوں نے قیادت کرنی تھی، اپنی اپنی کمیونٹی میں لوگوں کو گائیڈ کرنا تھا کہ کس طرح جو ممبر و محراب سے جو باتیں ہوتی ہیں آیا آپ کے وہ قبول کرنے کی نہیں. تو یہ باتیں جب تک سویلین سائٹ پہ نہیں ہوں گی، جو خرم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف فوجی بیچارے نے تو وہ بیچارے مر بھی رہے ہیں، پولیس والے بھی مرے، لیکن اصل کام ہے آپ کا سافٹ پاور کو ڈیولپ کرنا، وہ ابھی تک نہیں ہو سکا. بالکل. کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے چاہیے ہوں گے. نعیم خالد لودھی صاحب، دہشت گردی کا خاتمہ تو ہوا لیکن انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پر اگر عمل درآمد ہو جاتا ہے دونوں طرف سے تو کیا اس افریت سے ہم نمٹ لیں گے؟ جی بہت فرق پڑے گا، کیونکہ دیکھیں نا، باہر کی طاقتیں کسی نازک چیز کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں نا. اگر وہ ختم کر دیں آپ وہ خلا تو ان کے لیے ایکسپلائٹیشن بہت مشکل ہو جائے گی. دیکھیں آپ نے کچھ چیزوں کو تو نام لیا، جسٹس سسٹم کو ریفارم کرنا بہت ضروری ہے، مدرسہ ریفارمز لانا بہت ضروری ہے، جس کا مطلب اپنے تعلیمی نظام میں. اب یہ دیکھیں جو کل لوگ آ کے پل پر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے ہم نے بہت برا بھلا کہا اور ان کا واقعی طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں تھا. یہ پیدا کیسے ہوئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسکولوں میں داخلے نہیں ملے، یہ مدرسوں میں چلے گئے اور وہاں جو ان کی انڈاکٹرینیشن ہوئی وہ لے کر سامنے آ کر وہ بڑے ہو گئے. اب وہ کیسے اس بیانیے کو چینج کریں جو کہ ان کو بچپن سے پڑھایا جا رہا ہے؟ تو ہم اپنے جو ہمارے مسائل ہیں وہ بھی تو سمجھیں. نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ ایک پلان تھا جو کہ ایک اچھا آئیڈیا تھا، لیکن صرف اچھی نیت اور اچھے آئیڈیا سے کام نہیں ہوتے. آپ کو اس کے لیے وسائل اور پراپر لوگوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے جو یہ کر سکیں. آج بھی یہ نیشنل ایکشن پلان بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے بشرطے کہ آپ صحیح ایبل لوگوں کے حوالے کر دیں. ہمیشہ پرابلم ریسورسز کا نہیں ہوتا، پرابلم ابیلٹیز کا بھی ہوتا ہے اور پرابلم اس لاز کا اور ان سارے قوانین کا ہوتا ہے جس کے اندر وہ کام کرتے ہیں. تو یہ ممکن ہے پاکستانی اگر ان کو کام دیا جائے، مناسب لوگوں کو کام دیا جائے، ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اب تک ہو نہیں سکا. میرے ذہن میں اس کا پلان ہے جو پھر کبھی آپ کا پروگرام ہوا تو میں اسے بتا سکتا ہوں یہ کیسے حال چل سکتا ہے.
ٹھیک، بہت شکریہ مہمانوں کا شو میں وقت دینے کے لیے. یقیناً جب تمام ادارے اپنا اپنا کام کریں گے اور کوارڈینیشن ہوگا سول اور عسکری سطح پر دونوں طرف دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، انتہا پسندی جو کہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس سے نمٹنے کے لیے، تو یقیناً ہم دہشت گردی کے افریت پر قابو پا سکتے ہیں. آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.